رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے پہلی قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد ملکی ماحول کو محفوظ بنانا ہے۔ آج اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے ملکی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں سے متعلق تمام 131 مطالبات زر منظور کر لیے ہیں۔ اور سیکرٹری خارجہ نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تصویراتی اشتراک عمل کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے ملکی تاریخ کی پہلی نیشنل ویسٹ مینجمنٹ پالیسی کی منظوری دی ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شری رحمان اور امور کشمیر کے مشیر قمر زمان کائرہ کے ہمراہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ پالیسی کی تفصیلات بتاتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شری رحمان نے کہا کہ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے نیشنل ایکشن پلان 3 ماہ میں مرتب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی زمین اور پانی کو آلودہ کرنے اور صحت کے مسائل کا باعث بننے والے کچرے کو ٹھکانے لگانے اور ملکی ماحول کے تحفظ میں معاون ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پالیسی تمام صوبوں کی مشاورت کے بعد تشکیل دی گئی ہے تاکہ پلاسٹک، ہسپتال اور برقی آلات کے فیصلے سمیت خطرناک فضلے کو ذمہ دار طریقے سے ٹھکانے لگانے کا ملکگیر نظام بنایا جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے کابینہ اجلاس میں کیے گئے دیگر فیصلوں سے متعلق صحافیوں کو بتایا کہ کابینہ نے ٹانک میں انسداد پولیو کی مہم کے دوران پولیو ٹیم پر حملے کی شدید مذمت کی، جس میں 2 کانسٹیبل سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے واقعے کی انکوائری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اگلے 14 ماہ میں ملک کو معاشی استحکام کی طرف گامزن کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے زیر اہتمام ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سیاسی استحکام درکار ہے۔ ہمیں ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا اور طویل المیعاد فیصلے کرنا ہوں گے جس سے ملک کی تقدیر بدلے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان IMF سے $2 ارب حاصل کرے گا، تاہم ہماری حتمی منزل خود انحصاری کا حصول ہے، کیونکہ آزادانہ سیاسی اور معاشی فیصلے کرنے کی یہ واحد ضمانت ہے۔ آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں درآمدی بل اور کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے CNG کو گاڑیوں کے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کی تجویز پر بات چیت کی گئی۔ وفد نے وزیر خزانہ کو پاکستان میں CNG کے شعبے کو درپیش مسائل خصوصاً ٹیکسوں سے متعلق معاملات سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ قومی اسمبلی نے مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کے آئندہ مالی سال کے لیے تمام 131 مطالبات زر منظور کر لیے۔ ایوان نے آج انٹیلیجنس بیورو، اسپارکو، ایٹامک انرجی اور پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی ترقی، پیٹرولیم ڈویژن، پاور ڈویژن، کمیونیکیشن ڈویژن، خارجہ امور ڈویژن، کابینہ ڈویژن اور پرائم منسٹر آفس سمیت مختلف محکموں سے متعلق 48 مطالبات زر کی منظوری دی۔ مواصلات ڈویژن پر بحث سمیٹتے ہوئے مواصلات کے وزیر اسد محمود نے ایوان کو یقین دلایا کہ لواری ٹنل کی تمام رابطہ سڑکیں موجودہ حکومت کی مدت کے دوران مکمل ہو جائیں گی۔ امور خارجہ ڈویژن سے متعلق بحث سمیٹتے ہوئے خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا کہ حکومت ایسی خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کا مقصد پاکستان کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ کشمیر کے مسئلے سے متعلق ہنا ربانی کھر نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں سفارتی سطح پر جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایوان کا اجلاس اب دن 11 بجے پھر ہوگا۔ اور سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے ترکیہ کے نامزد سفیر محمد پکاکی کو آج اسلام آباد میں ان کا استقبال کیا۔ سیکرٹری خارجہ نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی مضبوط کثیر الجہتی اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے تعزیراتی تعاون کونسل کے 7ویں کامیاب اجلاس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور پاکستان کی جانب سے اس تعزیراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔